رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی ہے۔ در منشور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اس انعام کا سبب کیا ہوا؟ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اور اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی۔ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں، اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی شب قدر کی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے، تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ کامل یعنی مکمل طور پر عبادت پر گزار دیا، یعنی مکمل عبادت گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس پر رشک آیا، تو اللہ جل جلالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کی 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ میری محترم عزیز دوستو، نبی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی 80 برس تک عبادت میں مشغول رہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، بہت ہی بڑا تحفہ ہے۔ یہ رات بھی، یہ شب قدر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور اس میں عمل بھی اس کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی کتنی رحمت برستی ہے۔ جس طریقے سے برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس بابرکت رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم نفلوں کو ادا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ فرض ادا کرتے ہیں رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ کئی فرضوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیز دوستو،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔